حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے ثواب ملے گا اگر میں اپنے پہلے شوہر یعنی ابو سلمہ کے بچوں پر خرچ کروں؟ وہ تو میری اولاد ہیں، کیا اپنے اولاد پر خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، تم ان پر خرچ کرتی رہو، تم کو ان پر خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری۔ حضرت ام سلمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ ان کی روایت ہوئی سینکڑوں حدیثیں کتابوں میں ملتی ہیں۔ انہوں نے بھی علم دین خوب پھیلایا۔ ان کا نام ہند تھا۔ ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ تھے۔ دونوں میاں بیوی ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں مسلمان ہو گئے۔ اسلام کی راہ میں دونوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ پہلے دونوں نے اسلام کی خاطر حبشہ کو ہجرت کی، بعد میں مدینہ منورہ کی ہجرت کی، لیکن اس مرتبہ دونوں ایک ساتھ ہجرت نہ کر سکے۔ اس وقت مکہ معظمہ میں کافروں کا زور تھا۔ جب دونوں میاں بیوی ہجرت کے لیے نکلے تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میکے والوں نے نہ جانے دیا، اور اس کے 1 سال بعد وہ ہجرت کر سکیں۔ ان کا ایک بچہ سلمہ نامی تھا، اسی کی وجہ سے ان کو ام سلمہ کہا جاتا تھا، اور بچے کے باپ کو ابو سلمہ یعنی سلمہ کا باپ کہتے تھے۔ عرب میں اس کا بہت دستور تھا، اس کو کنیت کہتے تھے۔ بعض مرتبہ اصل نام بھول ہو جاتا تو کنیت ہی سے آدمی کو جانتے تھے۔ 4 ہجری میں جب ان کے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدت گزر جانے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ جب یہ آپ کے دولت قدے پر آئی تو پہلے شوہر کے بچے بھی ساتھ لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش فرمائی۔ حضرت ام سلمہ بھی اپنی ذاتی مال میں سے ان بچوں پر خرچ کرتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ جو میں ان پر خرچ کرتی ہوں گویا حق اولاد ادا کرتی ہوں، اس میں شاید ثواب ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، تم خرچ کرتی رہو، ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ اولاد پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں۔ حلال مال مسلمان مرد عورت خواہ اپنے نفس پر خرچ کرے، خواہ اپنے اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، خواہ دوسرے عزیزوں پر، دیگر ہمسایوں پر یا محتاجوں پر، اس پر خرچ کرنے میں ان کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنوں پر ہی خرچ کرنے کا ثواب پاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک عورت میرے پاس آئی جس کے ساتھ اس کی 2 بچیاں تھیں۔ اس نے مجھ سے سوال کیا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہ کھجور ہی ان دونوں کو دے دی۔ اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دیا، خود ذرا بھی کچھ نہیں کھایا۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ نکلی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کو پورا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص مرد عورت لڑکیوں کی دیکھ بھال پرورش پر لگا دیتا ہے، یعنی ان کی خدمت پرورش اس کے ذمے پڑ گئی، پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ لڑکیاں آتش دوزخ سے بچانے کے لیے اس کے واسطے آڑ بن جائیں گے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت سوال کرنے آئی۔ ایک کھجور کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، انہوں نے کھجور ہی دے دی، ان کو خیال نہ کیا ذرا بھی۔ در حقیقت اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ جو کچھ بھی اپنے لیے پہلے سے بھیج دو گے تو اسے اللہ کے پاس پا لو گے۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کے برابر بھی حلال کی کمائی سے جو شخص صدقہ دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قدرت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں، پھر اس نے صدقہ دیا ہے، اس کے لیے صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری حدیث۔ وما علینا الا البلاغ۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔